بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اور پھر کالم پہ کالم لکھ رہے ہیں کہ اس کا کرنا کیا ہے, ان کے لیے گزارش ہے کہ کل یا 2 دن پہلے عمران خان صاحب نے آج کے لیے کال دی ہوئی تھی اپنی پارٹی کو احتجاج کی. احتجاج ہوا, ایسا نہیں کہ نہیں ہوا, لیکن کہاں ہوا؟ KPK میں ہوا. کیوں ہوا؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس لیے نہ کوئی روکنے والا تھا نہ کوئی ٹوکنے والا تھا, اس لیے احتجاج ہو گیا. اچھا, وہاں پر حکومت کیسے بن گئی؟ اس لیے حکومت بن گئی کہ وہاں پر عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک طالبان کل عدم تحریک طالبان کا گٹھ جوڑ ہے. TTP جس کو کہتے ہیں, تحریک طالبان پاکستان یوں کہہ لیں, ان کا گٹھ جوڑ ہے. اچھا, اس لیے ہو گیا کیونکہ وہاں پر ان کے سیاسی مخالفین کو بندوق کی نالی کے زور کے اوپر, یا بندوق گن پوائنٹ جس کو کہہ لیں آپ, اس کے زور کے اوپر ان کو نہ جلسے کرنے دیے گئے, نہ الیکشن کمپین کرنے دی گئی, اور پاکستان کی فوج بھی اور پاکستان کی جو ریاستی مشینری ہے اس نے بھی فوری طور کے اوپر کسی بڑے فساد سے بچنے کے لیے ایک طرح سے آنکھیں بند کر لیں. سادہ الفاظ میں اگر یہ والی بات کی جائے, کیونکہ پولیٹیکل سپورٹ ان کو اس طرح سے تھی نہیں پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتوں سے. وہ تو کہہ دیتے تھے کہ تسی لے آئے تھے نبڑو, جائز مطالبہ ہے, لیکن اس جائز مطالبے کے ساتھ پھر کچھ اور بھی لوازمات تھے. بہرحال یہ بحث کسی اور طرف نکل جائے گی. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہاں پر یہ ہوئے, وہاں پر یہ فنامنا تھا KPK میں, اور وہ کیوں تھا وہ پوری بات آپ کو بتا دی. باقی سندھ, بلوچستان, پنجاب آپ کے سامنے دن ڈھل چکا ہے. انقلاب کا راستہ دیکھتے رہ گئے, انقلاب کوئی نہیں آیا. انقلاب کوئی نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا؟ وہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ وہ جو ہے نا, شہر بانو نام ہے اس کا, ASP, اسی کی تصویریں چل رہی ہیں, اسی کی ویڈیوز چل رہی ہیں. کوئی اکا دکا ان کا کوئی وہ لونڈا لپاڑا مچھندر وہ نکل آیا کرتا تھا ادھر, میرا خیال ہے لبرٹی چوک جی, سمبولک جس کی بڑی اہمیت بن چکی ہوئی ہے, وہاں پر آتا تھا تو اس کو پکڑ کے جناب اندر فارغ. تو کوئی انقلاب نہ کوئی آ رہا ہے, نہ کوئی انقلاب آئے گا. سمپلی چیزیں جس طرح قانون کی جہاں جہاں پر خلاف ورزی ہوئی ہے, اور جو یہ فنامنا جو بن گیا ہے, یا یہ جو تجربہ ناکام ہوا ہے اور گلے پڑ گیا ہے, اس کو اسی طرح سمیٹنے کی ضرورت ہے. ریاستی طاقت کے ساتھ جس طرح اس کو بنایا گیا تھا اسی طرح, مطلب اس کی ایک مثال ہے کہ ریاستی طاقت کے ساتھ کس طرح بنایا گیا. عصمت اللہ جنیجو کو مار مار کے, وہ SP تھا اسلام آباد میں دھرنے کے دنوں میں, اور ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا. PTV کے اوپر حملہ ہوا, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا. جن لوگوں کو پکڑا پولیس نے وہ فیس سیونگ کے لیے, ادھر سے تو جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے فون آ جاتے تھے نا, پاشا ظہیر الاسلام نیٹ ورک سارا, ان کو عمران خان صاحب حوالات میں جا کے گھس کے چھڑا کے لے کے آتے تھے. ایک کام اسی طرح کا بے نظیر بھٹو شہید کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو نے کیا تھا. ان کو بیچ سڑک کے پاکستان کے ریاستی اداروں نے جو ان کے ساتھ کیا, یعنی کہ بہن وزیر اعظم ہے اور بھائی کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. پولیس نے کیا تھا, بھول جائیں گے کسی اور نے کیا تھا, پولیس نے کیا تھا. لیکن یہاں پر چونکہ یہ اپنا بچہ تھا, یہ اپنا منصوبہ تھا, اپنا پروجیکٹ تھا, اس لیے ان کو ہر طرح کی رعایت حاصل تھی. اور ابھی تک رعایت حاصل اس لیے ہے کہ پاکستان کی فوج کا ایک بڑا حصہ اس بات کے اوپر بلیو کر گیا ہوا ہے کہ یہی نجات دہندہ ہے, یہی وہ سب کچھ ہے, یہی ٹھیک ہے. جو پروپیگنڈا کسی کے لیے آپ نے استعمال کیا تھا وہ بیسیکلی آپ کو خود لڑ گیا ہوا ہے. موضوع یہ نہیں ہے, موضوع صرف یہ ہے کہ اب اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے. بائی دا وے, وہ جو پرچہ درج ہوا ہے نا, وہ شہر بانوں سے مجھے یاد آ گیا, وہ اس میں ATC کی دفعات لگائی گئی ہیں, ATA اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 والی. تو وہ اچھا خاصا خوفناک کام ہونے جا رہا ہے. تو ایک تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بیسیکلی ایک کلٹ کی صورت اختیار کر چکا ہوگا, وہ جن کو لگتا ہے, اور کلٹ بنایا گیا ہے, اور اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ وہی ہے جو کسی کلٹ کے ساتھ ہوتا ہے. میں ذرا کھل کے بات کر رہا ہوں, میرے بڑے سارے دوستوں کو یہ والی بات بڑی عجیب بھی لگے گی اور بری بھی. اور وہ جو دانشور پاکستان کے جو صحافی ہیں, وہ جو اس کا سیاسی حل ڈھونڈ رہے ہیں, سیاسی حل اس سے نمٹنے کا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے کا نہیں ہے. کیا بات چیت کی جائے گی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. وہ تو کسی کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے.
ہاں کن کو ماننے کو تیار نہیں ہے؟ جو اس کے متبادل ہو سکتے ہیں ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے. مثال کے طور کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی متبادل ہیں تو حکومت بنا رہے ہیں نا, یعنی اس کے قد کاٹ کے جو اس کو ٹکر دے سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب کو, ان کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. ورنہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اگر ایک تاثر تو یہی دیا گیا تھا نا کہ یار ان سے بھی بات ہو سکتی ہے. نون لیگ نے کہا تھا نا کہ جی مل کے بنا لے حکومت, پہلا حق ان کا ہے, وہ جس سے بھی مل کے بنانا چاہیں پہلے وہ بنا لے, کوشش کر لیں. لیکن عمران خان صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا. ہاتھ کن سے ملا رہے ہیں؟ جو ان کے قد سے چھوٹے ہیں. اچھا وہ جیسے بھی ہوں, کلٹ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. کیسے ہوں مطلب ڈیزل ہو, وہ چور ہو, وہ لٹیرا ہو, وہ جو کچھ مرضی ہو, کرپشن ان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ اپنی ذات ہے اور ایک نیریٹو بلڈ کرنا ہے. وہ اچھا غزائی صاحب کے اوپر کم الزام لگتے رہے. عمران خان صاحب نے ڈیزل تو آپ کے سامنے کہا. ایون کہ وہ کچھ لڑکے کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جی کہ جس طرح ہوتا نہیں کہ وہ کسی شاعر سے مطالبہ کیا جاتا کہ حضور وہ فلاں غزل سنا دیتی جائے, تو وہ پھر وہ مطالبے کے اوپر سناتے ہیں. اسی طرح یہ لڑکے کھڑے ہو جاتے تھے جلسوں میں اور خان صاحب جو ہے وہ پھر ڈیزل والا راگ گایا کرتے تھے. اب اس ڈیزل کے باقاعدہ تلوے چاٹ رہے ہیں. کیوں چاٹ رہے ہیں؟ ایک یہ نمبر 1 کہ وہ ان کا متبادل نہیں ہے. اگر ان کے ساتھ یہ کل کو چلیں گے جس طرح کہ یہ گرینڈ ایک اتحاد بنانے جا رہے ہیں, سب چھوٹے قد کی, چھوٹے سائز کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, مذہبی جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ مل کے بنائیں گے. کیوں کہ کل کو وہ وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہوں گے. حصہ بقدر جسہ. اور کرپشن اگر مسئلہ ہوتا تو کیا ان کے ساتھ وہ بات چیت کرتے؟ مولانا فضل الرحمان کے تلوے چاٹتے. دوسرا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے تلوے چاٹنے کی وجہ یہ ہے کہ جو آج عمران خان صاحب جس طرح پنجاب میں ناکام ہوئے ہیں کہ بندہ ہی باہر کوئی نہیں نکلیا. مولانا کے پاس مدارس کے وہ طلباء جو عمران خان صاحب کے خلاف نکلتے رہے ہیں, مولانا صاحب کے ایک اشارے کے اوپر, نواز شریف صاحب کے ایک مطالبے کے اوپر, وہ اب ان کے خلاف نکل سکتے ہیں اگر مولانا کے ساتھ ان کا اتحاد ہو جائے. دوسرا اور کوئی مقصد نہیں. تیسرا, اچک زئی صاحب غدار بھی تھے. اچک زئی صاحب جو ہیں وہ کرپٹ بھی تھے. اچک زئی صاحب کا پورا خاندان جو تھا انہوں نے سیاست میں اقتدار میں گھسیڑا ہوا تھا. وہ کون سا الزام ہے جو عمران خان صاحب نہیں لگایا کرتے تھے, اور وہ کون سی حرکت ہے چھچھوری جو خان صاحب نہیں کیا کرتے تھے؟ سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے اچک زئی صاحب کی دوپٹہ لے کے نقلیں اتارا کرتے تھے. لیکن آج ان کے بھی تلوے چاٹنے پر مجبور ہے, اس طرح سے کہ اپنا پیو بڑھاتا ابو جی صدر, وہ تو ویسے کہا کرتے تھے نا, کون تھے وہ والے اپنے شاہد افریدی ہے نا, شہریار افریدی, غالباً ان سے منسوب ہے نا, انہوں نے یہ والی بات کی تھی کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. تو صدر کے بارے میں چلیں آپ کہہ بھی سکتے ہیں, صدر تو ملک کی ریاست کا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے. تو ابا جی بنان واسطے تیار نے. رضی صاحب وہ صحیح کہا کرتے ہیں, یہ تھوک یہ چلیں چھوڑیں, اللہ معاف کرے. تو اب صدر صاحب کے لیے امیدوار جو ہیں وہ یہ ہوں گے محمود خان اچک زئی صاحب. کیوں ہوں گے؟ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ کلٹ ہے. اب جتنے ان کے ماننے والے ہیں وہ ان سے یہ سوال نہیں کر رہے کہ خان صاحب آپ تو ان کو کہتے ہوتے تھے کہ جناب یہ بڑے 2 نمبر لوگ ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, چور ہیں, لٹیرے ہیں. اب کس حساب سے ان کے ساتھ آپ اتحاد کر رہے ہیں؟ ان کا اگر آپ ان سے آپ آرگومنٹ کریں گے تو پھر ان کے پاس جواب ہوں گے, تو پھر کن کے ساتھ کریں؟ پھر کیا کریں؟ نواز شریف کے ساتھ کر لیں, زرداری کے ساتھ کر لیں, بھی کر لیں. ملک کے فائدے کے لیے تو انہی 2 کے ساتھ بیٹھیں گے تو کوئی ملک کا بھلا ہوگا, راستہ نکلے گا. لیکن چونکہ ملک کا نہ بھلا ہے نہ راستہ ہے, اس لیے ان کے ساتھ نہیں انہوں نے بیٹھنا. تو یعنی ان کے پاس آرگومنٹ, آپ ان سے بات کریں گے تو یہ آپ کو اس کا جواب دینے کے بجائے خان صاحب کے ہر جائز ناجائز کام کی تعریف, توصیف اور حمایت کریں گے. تو اب ان سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے نمٹنے کا طریقہ کیا؟ پہلا ایک تھوڑا سا شکوہ جو ہے بنتا ہے وہ ہے ذرا سست سیاست کا, کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جس طرح لیٹ بیک ہیں, یہ سارے کے سارے جو عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے مل رہے ہیں یہ اس لیے مل رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ان کو لفٹ نہیں کرائی, ادروائز یہ سارے کے سارے نواز شریف صاحب کے اتحادی تھے.
ماضی میں نواز شریف صاحب کے اتحادی رہے ہیں, ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں. اگر نواز شریف صاحب ان کو پراپر ٹائم کے اوپر انگیج کر لیتے تو شاید یہ گنجائش نہ نکلتی. تو اب ان کو وہی اگین پھر وہی بات ہے کہ ان سے اب اس ساری صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹٹ فار ٹیٹ, سیاسی حل کوئی نہیں ہے. سیاسی حل یہی ہے کہ سیاسی لوگ قانون کے مطابق یا قانون جو کہتا ہے بلکہ اس سے تھوڑا سا سختی کے ساتھ ان کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے, ان کی باز پرس کی جائے. اگر 9 مئی میں ملوث ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, یا تو پھر 9 مئی کے واقعے کو پاکستان کی تاریخ سے کھرچ سکتے ہیں تو کھرچ دیں, نہیں تو پھر اگر وہ 9 مئی میں ملوث ہیں تو پھر جو آنے والے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ مقدمہ درج ان کے خلاف ہے, بل وہ فیصلہ کروائیں, سپیڈ اپ کروائیں, سزا ہوتی ہے تو ہو جائے. نااہل ہی ہوں گے نا, سزا ہوگی کیا نتیجہ نکلے گا, نااہل ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, ان کو جب سزا ہوئی تھی نااہل ہوئے تھے, وہ والا واقعہ ہوا تھا تو گورنر راج لگ گیا تھا پنجاب میں, اپنے کیا ان کا نام ہے سلمان تاثیر مرحوم جو ہیں وہ آل ان آل چیف ایگزیکٹو ہو گئے تھے صوبے کے. تو اس میں کون سا امر مانے ہیں؟ یا تو ہو کہ 9 مئی کو واقع نہیں ہوا. تو پوائنٹ بڑا سادہ سا ہے, بہت سادہ سا ہے کہ ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ذرا کھڑی ہوں اور ان کے جو طریقہ کار ہیں ان کے ساتھ اسی طرح سے نپٹا جائے. جو میں یہ بار بار نہیں کہہ رہا کہ قانون میں, بلکہ میں باور کروانا چاہتا ہوں کہ قانون سے ماورا کوئی کام کیا جائے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ پاکستان کے قانون کے دائرے میں اور زمرے میں آتا ہے. کر لیں گے تو بچت ہو جائے گی, نہیں کریں گے تو جناب یہ کل کو آپ سے سنبھالا نہیں جانا کا, نہیں سنبھالا جائے گا. میں بہت زیادہ آپ کا ٹائم نہیں اس پر ضائع کرنا چاہتا, لیکن میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جن کو یہ غلط فہمی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, آج عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی, اس کے باوجود چونکہ پنجاب میں ڈنڈا ہے اس لیے لوگ اکا دکا نکلے. جہاں پہ ڈنڈا نہیں تھا, جہاں پہ ان کی طالبان ان کی سٹرینتھ ہے ٹی ٹی پی والے, تو وہاں پر وہ نکلے بھی اور چلے بھی. اب تھوڑا سا جگرا بڑا کرنا پڑنا ہے ورنہ سر کم خراب ہے. باقی ٹاڑی مرضی, میں تو بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.